حضرات اہل بیت پاک کی طرف بڑھنے سے پہلے میں علماء اہل سنت کے 3 قانون پڑھوں گا اور اس کے بعد میں قرآن کریم کی آیت کی طرف چلوں گا۔ یہ اہل بیت کا لفظ سمجھنے کے لائق ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کس جماعت پر بولا جاتا ہے، کن کے لیے بولا جاتا ہے، ایسا نہ ہو کہ جن کے لیے نہیں بولا گیا ان کے لیے استعمال کر دیا جائے، اور جن کے لیے جو اس میں شامل ہے ان کا انکار کر دیا جائے۔ اہل سنت نہ رفس کی طرف ہے نہ خروج کی طرف ہے، اہل سنت توازن ہے، معتدل ہیں اور اعتدال پر ہیں۔ تو اہل بیت کا لفظ اپنے عموم کے اعتبار سے اور اپنے خصوص کے اعتبار سے اپنے مفہوم حقیقی میں جتنا دائرہ رکھتا ہے، اہل سنت ان تمام کو اہل بیت میں مانتے ہیں، نہ کسی کو باہر نکالتے ہیں نہ کسی کو داخل۔ کوئی آپ سے کہے اتنا توازن اہل سنت میں آتا کیسے ہے؟ کیونکہ توازن آنا یعنی بیلنس ہونا تو یہ بڑی بات ہے۔ یہ توازن کیسے آ جاتا ہے؟ آخر اہل سنت میں توازن کیوں آ گیا، اتنی بیلنس کیوں رہی؟ تو اس راز کو امام اہل سنت نے اپنی مبارک علم کلام کا شاہکار المعتمد المستند کے اندر بیان کیا ہے کہ صحابہ کے لیے اور اہل بیت کے لیے اور جماعت صحابہ کے سارے افراد کے لیے اور اہل بیت کا اطلاق جن جن کے لیے تو ان سب کے لیے، اور پھر ان دونوں طبقوں کو بیلنس رکھنے میں ایک تھا کہ اس کے نزدیک اہل بیت کی تعریف بڑی عجیب لگی اور وہ ادھر چوری کرتا رہا، اور ایک تھا کہ جناب جسے صحابہ کی تعظیم سے اس نے آنکھیں موڑی اور وہ جناب ادھر چوری کرتا رہا۔ لیکن اہل سنت وہ ہے کہ جن کے سامنے صدیق و عمر عثمان کا نام لیا جائے تب بھی ان کا چہرہ روشن ہوتا ہے، اور علی زہرا پاک حسن و حسین کا نام لیا جائے تب بھی چہرہ روشن ہوتا ہے۔ وہ بندہ کس حوالے سے اس چیز کو اینالائز کرتا ہے اور سنی کسی مسئلے کو سمجھنے کے لیے اپنی فکر کی بنیاد کیا بناتا ہے، کیونکہ جو تھاٹ اور بنے گا وہی نتیجہ مانے۔ کسی نے کسی کو کہہ دیا تھا کہ جناب ٹماٹر کالے ہوتے ہیں، تو 1000 اس کے منہ کے آگے رکھ دیں، وہ لال آپ نہیں مانے گا وہ، کیونکہ اس نے دماغ بنا لیا کہ کالے ہوتے ہیں، اور وہ ملتے بھی ہارڈ ویئر کی دکان پر ہے، تو وہ ادھر جا کر ڈھونڈ رہا ہے، اس کو کہہ دیا کہ نہیں وہ تو سبزی کی دکان پر ملتے ہیں۔ تو اگر اس کو ٹماٹر کی دکان پر لے جا کر ریڑھی پر کھڑا کر دیا جائے کہ جناب یہ سبزی ہے، یہ ہارڈ ویئر کی کوئی ٹھوس مادی چیز نہیں ہے، اور یہ کالے نہیں ہوتے ہیں، یہ لال ہوتے ہیں، لیکن اس نے تھاٹ بنا لیا اپنا، اس نے کہا نہیں آپ غلط کریں، 1000 دلیلیں رد کر دے گا، وہ جائے گا ادھر ہی اور چیز نہیں ملے گی۔ یہ بنیادی فرقہ واریت بنتی ہے کہ جب تھاٹ غلط بنے گا، نظریہ غلط بنے گا، تو پھر نتیجہ بھی غلط آتا رہے گا۔ اہل سنت جو نتیجہ بناتے ہیں وہ جس بنیاد پر بناتے ہیں اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس میں ایک بات میں اور بھی ایڈ کر دیتا ہوں تاکہ جو قانون اتنا قیمتی اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے وہ سمجھ میں آ جائے۔ کچھ طبقے میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ صحابہ کرام کی مدح و شان میں بڑی بڑی کتابیں لکھتے ہیں، اور یہ کسی تعریف سے کم نہیں، ہم بھی کرتے ہیں، کرنا چاہیے، بڑی عزت کا کام ہے، بڑی شان کا کام ہے، انکار نہیں۔ لیکن غور کیجئے، ایک صحابی رسول ان کی شان میں 10 روایات وہ نقل کرتے ہیں، لیکن جب اس روایت کی سند کو دیکھا جاتا ہے تو سند اتنی پختہ نہیں ہوتی کہ اس پر کوئی بہت بڑا دعویٰ کیا جائے، لیکن ہے صرف صحابی ہونا ہی کافی ہے ان کا، لیکن روایت مل گئی کسی کتاب میں، اور اس کتاب کے اندر 10 روایتیں ملی ہے تو 4 بالکل درست ہیں، لیکن 6 کے اندر کچھ روایت میں کمزوری ہے، راوی کے اندر کچھ کمزوری ہے۔ اب ان سے کہا کہ جناب یہ راوی میں کمزوری ہے، تو انہوں نے کہا میں تحقیق کروں گا۔ اب اس نے تحقیق کر کے سارا زور لگا کر ایک صفحے کی بات کو 1000 صفحے تک پھیلا کر اس راوی کی قدر کو کہیں سے شواہد جمع کر کے، یہ جمع کر کے، جرح و تعدیل سے اس راوی کے منصب کو اٹھا کر واضح کر دیا۔ میں نے کہا واہ، جب بات رسول اللہ کی شان کی ہوتی ہے، مثلا انگوٹھا چوم لینا یا کوئی فضائل، اس میں اگر کوئی راوی کمزور آ جائے تو تم یہ کہہ کر رد کر دیتے ہو، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسا کمزور راوی کوئی صحابی کی شان بیان کرنے آ جائے تو سارا زور تحقیق کا لگا دیتے ہو۔ تو میں یہی علمی بے وقوفی بتانا چاہ رہا ہوں کہ صحابی کو رسول کو چھوڑ کر پکڑ رہے ہو۔ او بھائی، تم نے صحابی کے لیے جو محنت کی، اچھا کام کیا ہے، لیکن جب وہی چیز رسول اللہ کے لیے آ جاتی ہے تو کہہ دے تو جناب بخاری سے دکھاؤ، مسلم سے دکھاؤ، فلاں کتاب سے دکھاؤ۔ تو میں نے کہا یہی تمہارے جہنم اور خروج کا ذریعہ ہے کہ صحابی کو صرف صحابی مانو تو کوئی جنت میں نہیں لے جائے گا، صحابی کی خود عظمت رسول اللہ کے قدموں اور نسبتوں کی وجہ سے۔ اور یہ چوری آپ ماحول میں دیکھتے رہتے ہیں۔ یوم صحابہ 4 یار کریں گے، بالکل کرنا چاہیے، ہم بھی کرتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر کا یوم کریں گے، کرنا چاہیے، کیوں نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر میلاد کی بات آئے تو آنکھیں ماتھے پر آ جاتی ہیں۔ میں کہتا ہوں ذرا غور کرو، اس کا حساب خدا کو دینا پڑے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں دیکھو جو تھاٹ بنایا وہ ایک طرف نکل پڑا، کیونکہ وہ اس راضی کے بغض میں اس طرف نکلا تھا اور راضی اس کے بغض میں نکل گیا تھا۔ لیکن اہل سنت ان دونوں کو خاطر میں نہیں لاتے۔ اہل سنت کہتے ہیں کہ اہل بیت ہوں یا صحابہ ہوں، ان کے لیے تھاٹ اور ان کو سمجھنے کی بنیادی فکر جو ہے، ہم کیوں ان کو مانتے ہیں؟ کہ حضور کی وجہ سے، تو کہا بس حضور
जिन जिन से हुजूर का ताल्लुक हुआ सुन्नी हर एक का अदब करेगा, सुन्नी हर एक का अदब करेगा। इसलिए ना सुन्नी मिलाद में कोई कमजोरी दिखाता है, ना उनके अय्याम में कोई कमजोरी। उनके अय्याम में छुट्टी का ऐलान कर दिया जाए, हम भी कहते हैं होनी चाहिए, लेकिन जब सरकार के मिलाद के लिए आ जाए तो बातें खुलना शुरू हो जाती हैं। बड़ी मायूब बात है। यह है वो बहुत बड़ी गलती, और जिसको कहते हैं ना कि लम्हे खता करते हैं तो सदियां सजा पाती हैं, ये इतनी बड़ी गलती दिमाग में बैठती है। फिर हर मसले को हदीस ज़ईफ़ है, हदीस ज़ईफ़ है, हदीस ज़ईफ़ है, हदीस ज़ईफ़ है। मैंने कहा इसलिए कि हुजूर की शान में आ रही है, सरकार का बुखारी से बताइए, कुरान से बताइए, लिखा हुआ बताइए, नाम बताइए। तो मैंने कहा उस सहाबी के लिए अगर यही मुतालबा रावजी तुझसे कर दे कि अपने बुखारी से दिखा दीजिए, बुखारी वाला सिका रावी दिखा दीजिए, तो यही कहेगा ये कोई जरूरी है किसी भी किताब में आ जाए, जरूरी है अगर उसके शवाहिद मिल जाए। तो मैंने कहा हुजूर अलैहिस्सलाम के मिलाद शरीफ के हवाले से कोई हदीस, या इल्म पाक के हवाले से कोई हदीस, या सरकार के नाम मुबारक की ताजीम में कोई ऐसी मोहब्बत में अंगूठा चूम रहा है, उस रिवायत में अगर कोई कमजोरी हो लेकिन उसके शवाहिद हवाले तायद के दिगर और जगह पर मिल रहे हो, उन तमाम को फरामोश करके बुखारी का मुतालबा करना और ऊंची सनद का मुतालबा करना, तो मैं कहता हूं कि ज़बां पे कलमाए तौहीद और दिल में बुग़्ज़ रसूल, अरे ये बेवफा है, किसी बावफा की बात करो, फिर इसका कोई इलाज नहीं, क्योंकि दिल में उतारना हमारा काम नहीं। ये वो कवानीन है जो याद रखना जरूरी है। इसी पर उसूल और इसी पर इल्म जो है वो मुरत्तब होता है। इल्म कहते ही इल्म को समझने में है, पढ़ने का नाम इल्म नहीं है। जो पढ़ा है वो तेरे दिमाग में भी आया है, और दिमाग में आएगा तो यूटिलाइज करेगा ना, उसको इस्तेमाल करना वो आ जाए। तो एक है इल्म और एक है इल्म का नफा, और इल्म का नफा अल्लाह उसे देता है जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहता है।